پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آرمینیا کا ترک پائپ لائن پر راکٹ حملہ، ترکی کی بندرگاہ کو نشانہ بنانے پر ترکی آگ بگولا ہو گیا، 300 کلسٹر بم برسائے گئے، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنی فوج کو بڑا حکم دے دیا۔ جنگ میں ڈرامائی موڑ آنے کے بعد روس اور ترکی کا کردار انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ پاکستان اور ترکی آذربائیجان کی مدد میں ہمہ وقت کھڑے ہیں، جبکہ طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری خون ریز جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے آئے روز اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق آذربائیجان نے خطرناک حملوں سے آرمینیا کی فوج کو پچھاڑ دیا ہے اور آرمینین فوج سیکنڈ سٹرائک پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ یوں آذری فوج نے مزید پیش قدمی کر کے مزید علاقوں پر فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمینیائی فوج نے آذربائیجان کی شہری آبادی پر میزائل داغے، جس کے جواب میں آذربائیجان نے آرمینی فوجی چھاؤنیوں پر حملے کا اعلان کر دیا۔ آرمینیائی فوج نے گینجے اور سیت پانا گرد شہروں پر بمباری کی، جس کے باعث کئی شہری جاں بحق ہوئے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق آرمینیائی فوج کے اب تک 2000 سے زائد فوجی غیر فعال ہو چکے ہیں، جبکہ 130 ٹینکس، 72 بند گاڑیاں، 200 سے زائد بھاری توپ خانے اور میزائل سسٹم تباہ کر دیے گئے۔ دوسری جانب آذری صدر الہام علیوف کا کہنا ہے کہ وہ حق پر ہیں، آرمینیا سے جنگ میں اپنا مقبوضہ علاقہ نگورنو کاراباخ واپس لے کر رہیں گے۔ یہی نہیں، ترک صدر رجب طیب اردگان نے آرمینیا کی جانب سے آبادی پر بمباری کی شدید مذمت کی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو خطے میں جاری اس خطرناک جنگ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ گزشتہ روز آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کی سرحد پر موجود ترکی کی ایک بندرگاہ پر راکٹ حملہ کیا۔ جیہا نامی بندرگاہ پر موجود خام تیل کی پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان تیل کی فراہمی معطل ہو سکے۔ تفصیلات کے مطابق آرمینیا نے 300 چھوٹے بموں پر مشتمل کلسٹر راکٹ سے بندرگاہ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تیل تنصیبات کو معمولی نقصان پہنچا اور ایک شہری ہلاک ہوا، جس پر ترکی آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں آرمینیا کو باز رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ اگر آرمینیا کی جانب سے دوبارہ ایسی حرکت کی گئی تو پھر ترکی بھی بھرپور شدت سے جواب دے گا، جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ نے آذربائیجان کے دورے کے دوران صدر الہام علیوف سے ملاقات کی اور متنازع خطے نگورنو کاراباخ پر آرمینیا کے خلاف جاری جنگ میں آذربائیجان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آرمینیا کی اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دے گا اور وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے دفاع کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال یہ ہے کہ روس اس جنگ میں کیا کردار ادا کرے گا۔ چونکہ روس آرمینیا کا فوجی اتحادی ہے، اس لیے روس آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان جن ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے لڑ رہے ہیں وہ انہوں نے روس سے ہی خریدے ہیں، یعنی روس دونوں کو اسلحہ فراہم کرتا آیا ہے۔ معزز دوستو، ترکی اور روس کے علاوہ دیگر ممالک بھی آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جاری تنازع پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران، جارجیا اور قطر نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے اجلاس میں یہ موقف اختیار کیا کہ فرانس، روس، امریکہ کی سربراہی میں بننے والے گروپ کو اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کے لیے کام کرنے کے لیے سن 1992 میں OSCE نامی ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین ثالثی کروانا تھا۔ دوسری طرف آرمینیا یہ کہتے ہوئے اسرائیل سے ناراض ہے کہ وہ آذربائیجان کو اسلحہ بیچ رہا ہے۔ اس نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اپنے پڑوس میں
جاری اس ہلچل کے بارے میں کتنے پریشان، محتاط یا متحرک ہیں؟ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان یا اس طرح کے دیگر بین الاقوامی تنازعات اور سفارتی امور پر روسی صدر کو تشویش بھی ہوگی اور وہ سرگرم بھی ہوں گے۔ اندر کی خبر کے مطابق پیوٹن آنے والے دنوں میں آرمینیا کا خفیہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں حالات کس جانب جائیں گے۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالنبرگ ترکی اور یونان کے 2 روزہ دورے پر انقرہ پہنچے اور انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ ان کے اس دورے کا مقصد نیٹو کے ترکی کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے دورے سے پہلے نیٹو نے ترکی اور یونان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہاٹ لائن قائم کرنے میں مدد کی ہے، اور اب ترکی اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تنازع کو ختم کیا جائے۔ ناظرین گرامی، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں جنگ کے شعلے بھڑکے نہیں کہ ادھر اس کی تپش پاکستان میں بھی محسوس کی جانے لگی، حتیٰ کہ بھارتی ذرائع ابلاغ میں بھی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ پر ہونے والے تبصروں میں پاکستان کا ذکر بڑھ چڑھ کر پیش کیا جانے لگا، جبکہ نہ تو پاکستان آذربائیجان کے پڑوس میں ہے اور نہ ہی آرمینیا پاکستان کا ہمسایہ ہے، مگر اس کے باوجود بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں پورے شد و مت کے ساتھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے ترکی کو خوش کرنے کے لیے یا طیب اردوغان کے اصرار پر آذربائیجان کی یک طرفہ حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ علاوہ ازیں برطانوی خبر رساں ایجنسی نے اپنے ایک تجزیے میں یہ تک بھی لکھنے سے گریز نہیں کیا کہ طیب اردوغان نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی جو حمایت کی ہے اس کا احسان چکانے کے لیے پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی جو آرمینیا کا ہمسایہ ملک ہے اس نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان نے دونوں ممالک کو صبر و تحمل سے کام لینے کی درخواست کی ہے۔ آذربائیجان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، جبکہ آرمینیا میں مسیحی مذہب کے ماننے والے اکثریت میں رہتے ہیں۔ دوستو، حالیہ وقتوں میں ترکی نے سب سے زیادہ جس ملک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے وہ آذربائیجان ہی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین شروع ہونے والی اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ فی الحال یہ معرکہ صرف ایک محدود سرحدی علاقے میں جاری ہے۔ یہ علاقہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، لیکن اس پر آرمینیا کے قبضے کو بھی خاموشی سے تسلیم کر لیا گیا اور یوں بڑے تنازع نے جنم لیا جس پر لڑائی کئی روز سے جاری ہے۔ اس وقت تک نگورنو کاراباخ کے علاوہ ارد گرد کے 25 دیگر علاقے بھی آرمینیا کے قبضے میں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر روس آرمینیا کی مدد نہ کرے تو آذربائیجان اپنے علاقے آزاد کروا سکتا ہے، لیکن روس ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اگر ترکی نے آذربائیجان کی کھل کر فوجی مدد کی تو روس بھی کھل کر میدان میں اترے گا، جس سے یہ علاقہ مزید تباہی کا شکار ہوگا۔ اس وقت نگورنو کاراباخ کا علاقہ آذربائیجان کے مجموعی رقبے کا 10% ہے، لیکن اس کے علاوہ 20% مزید آذری علاقہ بھی آرمینیا کے قبضے میں ہے، جو متنازع ہے، جسے بین الاقوامی طور پر آرمینیا کا علاقہ تسلیم نہیں کیا جاتا، مگر اس غیر قانونی قبضے کو ختم کرانے کے لیے بین الاقوامی برادری کچھ نہیں کر رہی۔ اس جنگ کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا آنے والے دن میں بڑا مارکا سج سکتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔